بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو آج آپ کو اپنی سٹوری سناتی ہوں، کیسے میں یہاں پہ آئی، کیا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں باہر جا کے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے آزاد ہو جاتے ہیں، بڑی کوئی ان کو کام نہیں کرنا پڑتا۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو اپنی سٹوری سناؤں کہ یہاں پر بھی لائف بہت مشکل ہے، بلکہ پاکستان سے زیادہ یہاں پہ لائف مشکل ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ساری چیزیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں جب یہاں پہ آئی تو بڑی کچھ مہینے، تو 2-3 مہینے میں یہاں پہ میرے وہ ماموں اور انٹی لگتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہی تھی، کیونکہ ہسبینڈ میرے یو ایس اے میں ہوتے تھے۔ وہ وہاں پہ وہ اپنے کام کی وجہ سے اسٹک تھے، ان کو کچھ ان کی ڈاکومنٹس کی کچھ پرابلم تھی، تو وہ نہیں آ سکتے تھے یہاں، اور میرے پاس ابھی وہاں کا ویزا نہیں تھا، میں وہاں پہ نہیں جا سکتی تھی۔ تو بس کچھ اس طرح کے حالات تھے کہ مجھے یہیں پر رہنا تھا، اور ان کا وہ وہاں پہ اسٹک تھے کہ وہ بھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہاں پہ اکیلے زندگی گزاری ہے۔ پھر بعد میں یہ ہے کہ کچھ سال ڈیڑھ کے بعد میرے پیپرز وغیرہ میں نے وہاں کا ویزا لگوا لیا تھا، پھر میں جاتی تھی وہاں پہ۔ لیکن شروع کی زندگی تو بہت ہی مشکل تھی، اتنی ٹف تھی کہ بس بہت ہی مشکل تھی نا۔ تو میں تہہ دل سے اپنے ماموں اور انٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، شاید وہ مجھے سن رہے ہوں ان کو۔ تو بہت ہی انہوں نے میری ہیلپ کی، بہت ہی زیادہ، کہ میں آج تک جو ہے وہ اس چیز کو نہیں بھلا سکی کہ انہوں نے بہت میرا کیا، بہت ہی زیادہ۔ کیونکہ یہاں پہ رہ کے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کی لائف اتنی بزی ہے، آپ کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو مجھے سب کچھ بتایا کہ ایسے کرو، اس طرح سے یہاں پہ رہ کے یہاں پہ اس طرح سے گزارا ہو سکتا ہے، ساری چیزیں بلکہ انہوں نے مجھے سکھائیں۔ مجھے تو کچھ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ آ کے کیسے وہ رہنا ہے، یا کیسے سارا کچھ انہوں نے مجھے مینیج کر کے دیا۔ بہت زیادہ انہوں نے میری ہیلپ کی، بہت ہی زیادہ۔ تو ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شاید ویسے میں کبھی ان کے سامنے وہ اس طرح سے نہ بات کر سکوں، لیکن میں بہت زیادہ ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی ہے۔ تو بس یہ چیزیں انسان کو جو ہے وہ جب اس طرح چیزیں کو یاد آتی ہیں تو بہت ہی ذہن میں وہ آتا ہے۔ تو بہت ہی زندگی میں نے مشکل گزاری۔ شروع میں تو جاب جو ہے وہ واک کر کے جانا اتنی دور، آدھے گھنٹے کی واک پہ جانا، پھر جا کے 12-14 گھنٹے آپ نے کھڑے ہو کے جاب کرنی ہے، وہ کر کے پھر رات کو میں اتنی دیر سے میں گھر واپس آتی تھی، کیونکہ کلوزنگ کر کے میں نے آنا ہوتا تھا۔ وہاں پہ جاب اتنی مشکل کہ وہ جو کبھی کسی کے کوئی گھر میں کوئی کام کرنا ہو تو وہ اتنا مشکل لگتا تھا، تو ریسٹورنٹ میں کام کر کے وہ ڈشز واش کرنا، اور وہ ساری اتنی ڈشز ہوتی تھیں کہ آپ 2-3 گھنٹے آپ ڈشز ہی واش کرتے رہو نا۔ بہت سی چیزیں انسان کو جب یاد آتی ہیں تو بڑا ہی وہ ہوتا ہے۔ تو آج بس ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے وہ چیزیں یاد آ رہی تھیں، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اپنی سٹوری کہ کیا ہوا اور کیسے میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری۔ یہاں پہ لائسنس نہیں تھا میرے پاس، گاڑی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک چھوٹے سے کمرے میں، اس کے اندر ہی وہ چھوٹا سا کچن، جیسے چولہا تھوڑی سی شیلف بنا کے چولہا انہوں نے رکھا تھا، تو ایسے ایک چھوٹا سا کمرہ، بالکل ہی جیسے پاکستان کے تو شاید گھروں میں ایک کمرے سے بھی وہ اس کا ہاف حصہ کرو، آدھا کرو تو پھر جا کے وہ جگہ بنتی ہوگی۔ تو اتنی سی جگہ میں بس رہی، اور اتنی مشکلات، اتنا وہ مشکل ٹائم تھا کہ بس یاد کر کے اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیٹ ہوں، شکر الحمدللہ۔ لیکن وہ بس بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ جا کے بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، بڑے سکون سے، کوئی ان کو کام نہیں کرنا پڑتا، کوئی کچھ نہیں۔ یہاں پہ تو آپ نے ہر کام اپنے خود ہی کرنا ہے، ہر کام اپنے خود کرنا ہے، کوئی وہ نہیں کہ آپ کو کوئی آ گیا، کوئی ہیلپ کر گیا، یا کوئی کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا۔ تو یہ چیزیں بس وہ کبھی کوئی کہے نا تو پھر وہ رونا آتا ہے کہ یہ اتنا کچھ کیا، اور یہ اس طرح کی باتیں پھر وہ سننے کو ملتی ہیں کہ ہاں جی وہاں پر تو بڑے ہی عیش کر رہی ہیں، بڑا کچھ کر رہی ہیں۔ اس سے الحمدللہ کہ یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ ہر چیز ہے پاس اب۔ لیکن آ کے تو بہت ہی مشکل ٹائم گزارا ہے،
تو یہ ہے کہ بس الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ سے میرے بچے بھی ہیں اور ہسبینڈ بھی ساتھ ہیں، تو الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے. لیکن بس وہ ٹائم وہ باتیں یاد آتی ہیں، اور جب پیچھے سے پیرنٹس کو چھوڑ کے آنا، ایک گاؤں سے آنا، اور اس طرح سے سب کو چھوڑ کے اور آ کے ایسے زندگی گزارنا کہ ایک دم سے سارا کچھ آپ کے سر کے اوپر پڑ جائے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو بتانے والا، آپ کو کوئی آپ کی کہ آپ کو کوئی ہمت دینے والا کوئی بھی نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہی میں نے بہت ہی مس کیا سب کو پیچھے سے، اپنے پیرنٹس کو، کہ گاؤں سے میں اٹھ کے کبھی میں گھر سے کبھی اکیلے میں نے پاؤں نہیں نکالا تھا، کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. تو سارے سب کچھ لا کے دینے والی امی تھیں، اور ابو جی ماشاءاللہ سے وہ سارا کام مطلب جاب وغیرہ وہ کرتے تھے، وہ سب کچھ الحمدللہ ہر چیز گھر میں موجود ملتی تھی. تو بس ایک دم سے یہاں پہ آ کے اس طرح کی لائف جو ہے وہ گزاری ہے کہ بس کبھی سننے میں آنا کسی نے کچھ کہہ دیا جی وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کرتی ہوگی، یہ وہ اس طرح کی چیزیں سن کے بہت ہی دل کبھی تو ڈس ہارڈ ہوتا تھا کہ کیا لائف ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے سب کچھ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی اکیلے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں پہ وہ ایک لائف اسی طرح کی ہے کہ آپ نے اکیلے ہی سب کچھ مینیج کرنا ہے. بچوں کو اسکول لے جانا، ان کو لے کے آنا، ان کا گھر کے سارے کام آپ نے خود کرنی ہے، آپ نے سب کچھ خود مینیج کرنا ہے. کیونکہ ہسبینڈ جاب پہ ہیں، وہ تو ان کے لیے تو یہی بہت ہے کہ انہوں نے جاب جو ہے وہ جاب سے کر کے تھکے ہارے آئے اتنا ہی بس